اب نکاح کے لیے کیسی لڑکی کا انتخاب کیا جائے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنکح المرأۃ لأربعین لجمالها ولمالها ولحسبها ولدینها فاصفر بذات الدین تربت یداک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عام طور پر دنیا میں 4 عورتوں سے جو نکاح کیا جاتا ہے وہ 4 باتوں میں سے کسی ایک وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول کہ عورتوں سے جو نکاح کیا جاتا ہے وہ 4 چیزوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے، لجمالہا خوبصورتی کی وجہ سے، او لمالہا یا عورت کے مالدار اور اس کے مال کی وجہ سے، او لنسبہا اس کے اعلیٰ اور بڑے خاندان والا ہونے کی وجہ سے کہ میں وہاں رشتہ کر لوں گا، اس کا خاندان بڑا ہے تو میں بھی بڑا بن جاؤں گا، ولدینہا اور نمبر 4 دینداری کی وجہ سے، نمبر 4 دینداری کی وجہ سے۔ پہلا ہے کہ جمال خوبصورتی کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ عورت کی خوبصورتی دیکھ کر اس سے نکاح کرنا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ عیسائی عورتوں میں خوبصورتی دیکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ تو جب نکاح کرتے وقت خوبصورتی کو دیکھا گیا تو پہلے سے ہی بنیاد عیسائیت کی ڈالی ہے، راستہ عیسائیت کا اختیار کیا ہے، اولاد جو پیدا ہوگی وہ عیسائیت کے راستے پہ چلے گی۔ اللہ معاف فرمائے، بنیاد ہی جب غلط ڈالی جا رہی ہے، لڑکی دیکھنے میں جو بعد میں اپنے بچوں کی ماں بننے والی ہے اس کو دیکھنے میں جب عیسائیوں کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے، خوبصورتی کو دیکھا جا رہا ہے تو بنیاد ہی غلط ہے۔ عیسائیوں کا طریقہ اپنایا، بعد میں جنید بغدادی کیسے پیدا ہوئی؟ عیسائیوں کا غلط طریقہ اپنایا تو بنیاد جب غلط پڑی تو اولاد بھی اسی راستے پر چلے گی، عیسائیت کا راستہ اختیار کرے گی۔ دوسرا طریقہ ہے مال کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے کہ لڑکی مالدار گھرانے کی ہے، مال مل جائے گا اور عزت ہو جائے گی اور فلاں ہو جائے گا، تو مال کی بنیاد پر رشتہ کرنا اور نکاح کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ یہاں پر بھی جب بنیاد غلط، مال کو دیکھ کر نکاح کیا گیا، بنیاد غلط ہے، یہودیت کی بنیاد جب پڑے گی تو بعد میں پیدا ہونے والی اولاد بھی یہودیوں کے راستے پہ چلنے والی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی امید کم ہے۔ اس لیے نہ مال کی بنیاد پر رشتہ کیا جائے، نہ جمال اور خوبصورتی کی بنیاد پر کیا جائے۔ تیسرا طریقہ ہے وَلِنَسَبِهَا، نسب اور اعلیٰ خاندان کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ یہ ہندوؤں اور غیر مسلموں اور مشرکوں کا طریقہ ہے۔ آپ نے اخبار میں نہیں دیکھا، بڑے بڑے اشتہار وہ لوگ دیتے ہیں کہ رشتہ جو یہ چھے لگن ماتے، پھر بڑا بڑا خاندان کے فلاں خاندان کا بہت شاندار جو ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کے لیے ایسا لڑکا چاہیے، تو وہ بڑے بڑے خاندان اپنے گناتے ہیں، ہم یوں ہیں، ہم برہمن ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ تو نسب کی بنیاد پر نسب کو دیکھنا لڑکی میں اور نسب کی بنیاد پر نکاح کرنا یہ غیروں، مشرکوں اور کافروں کا طریقہ ہے۔ اگر اس بنیاد پر نکاح کیا جائے گا تو غیروں کے اثرات آئیں گے، کافروں والے اثرات آئیں گے، اولاد آگے چل کر دیندار بننا یہ مشکل ہے۔ چوتھا ہے وَلِدِينِهَا، کہ رشتہ کیا جاتا ہے دینداری کی بنیاد پر، یہ نبوی طریقہ ہے، یہ قرآن و سنت کا فرمان ہے، یہ نبی کا حکم ہے۔ لہذا اگر دینداری کی بنیاد پر رشتہ کیا جائے گا اور نکاح کیا جائے گا تو بنیاد قرآن و سنت پر پڑے گی، نبی کے طریقے پر جب بنیاد پڑ رہی ہے تو آگے چل کر جب اولاد پیدا ہوگی وہ انشاءاللہ نبی کے طریقے پر اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والی بنے گی۔ اس لیے 4 چیزوں میں سے دینداری کو اختیار کیا جاوے۔